بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر گھر میں شوہر گالیاں دیتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا بیوی بھی آگے سے جواب دے سکتی ہے؟ یا بیوی نے اگر جواب دیا تو بیوی گناہ گار ہو جائے گی؟ تو آج اس مسئلے پہ ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور ہم آپ سے یہ آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ سنیں گے تو اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، خاص طور پر خواتین و حضرات اگر اسے سنیں گی تو یقیناً اس کے بعد یہ آپ کے گھر کے جو مسائل ہیں، یہ لڑائی جھگڑا، یہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر شوہر گالیاں دیتا ہے، شوہر غصہ کرتا ہے، یعنی گندیاں گندیاں گالیاں دیتا ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ فوری طور پر اسے ایکشن نہ لے، یعنی فوری شوہر نے گالیاں دی، اگر بیوی نے بھی آگے بکنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، تو یقیناً یہ تو ایک معاملات بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک گھر خراب ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی اگر رشتہ داروں میں ہیں تو رشتے ختم ہو جائیں گے، اور غیروں میں ہیں تو یہ ایک طلاق ہو جائے گی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ اگر گالیاں شوہر دے رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ صبر کر جائے۔ شوہر گناہ گار ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گالی دینا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، گویا وہ ایسے سمجھے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے پوچھا، آقا نے عرض کی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین نے عرض کی کہ آقا، کوئی ایسا بدبختی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کسی کے ماں باپ کو گالی دینا، کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ایسے سمجھے کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر شوہر گالیاں بک رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ ایکشن نہ لے، وقتی طور خاموش ہو جائے، اسے برداشت کر لے، صبر کر لے۔ اس صبر کا اجر اسے خدا عطا کرے گا، اللہ رب العزت اسے اجر دے گا۔ لیکن اگر صبر کر لے، جب یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، وہ شوہر ٹھنڈا ہو جائے، سکون ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جا کر اسے بات کرے کہ آپ نے ایسا غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ آپ نے جو گالیاں دی ہیں، جو آپ نے گالیاں بکی ہیں، یہ تو میرے ماں باپ ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی گالیاں دینا مناسب نہیں ہے، اسے سمجھائے جا کے اچھے سے، پیار سے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتا تو یقیناً پھر معاملات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی عورت بھی گالیاں بکے گی، مرد بھی بکے گا، یہ درمیان میں اختلاف پیدا حد تک ہے، طلاق پہ بات چلی جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر نوجوان بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے لڑائی نہ کیا کریں، اپنے بچوں کے سامنے، یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اختلاف نہ کیا کریں، علیحدہ بیٹھ کے جو آپ کے اختلاف ہیں انہیں دور کر دیا کریں۔ اگر بچوں کے سامنے بیٹھ کر کریں گے، جو آپ کی بچیاں ہیں، کل کو وہ جوان ہوں گی تو وہ بھی ماں کے نقش قدم پہ چلے گی، انہوں نے بھی اپنے سسرال جانا ہے، سسرال میں جا کر انہوں نے یہی اگر اختلاف شروع کیا، لڑائی کی، جھگڑا کیا کہ ہمارے ماں باپ بھی ایسا کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ چند تن یہ نکلے گا، کل کو طلاق ہو جائے گی۔ وہ ہر بندہ تو برداشت کرنے والا نہیں ہوتا، ہر بندہ تو صبر کرنے والا نہیں ہوتا، پھر یہ نتیجہ یہی ہوگا کہ کل کو ان کا گھر خراب ہو جائے گا، بچی پھر واپس آ جائے گی اپنے میکے، تو یہاں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر بہنوں کو سنبھالنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہم نے یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اگر شوہر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، معاملات ہیں، تو بیوی صبر کر لے، سکون کر لے، اس سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا اجر دے گا۔ صبر کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جب صبر کرو گی تو خدا تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی رحم پیدا کر دے گا تاکہ وہ بھی آپ سے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔